السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا یوسف صاحب کی عجیب مثال اور عجیب کارگزاری، صرف بیانات کرنا تبلیغ نہیں ہے اور لاجواب بیان ہے، سب لوگ دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا۔ آج کا باپ کہتا ہے بیٹے میں تجھ کو پال رہا ہوں، جھوٹ کہتا ہے۔ جو خود اپنے پلے میں محتاج ہو وہ کیا کسی کو پالے گا؟ آج کا شوہر کہتا ہے بیوی تیری حاجت ضرورت میں پوری کر رہا ہوں، جھوٹ کہتا ہے۔ جو خود اپنی حاجت اور ضرورت میں کسی کا محتاج ہے وہ کیا کسی کی حاجت اور ضرورت پوری کرے گا؟ جھوٹ ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، میرا فیوچر میرے ہاتھ میں نہیں، میں کیا اپنی اولاد کا فیوچر بناؤں گا؟ میری روزی میرے ہاتھ میں نہیں، میں کیا اپنی اولاد کی روزی کا ذمہ دار بنوں گا؟ اپنے کو دھوکے سے نکالو دوستو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل کائنات کی، کل مخلوق کی کل ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ چونٹی کا بھی مالک اللہ، اور چونٹی کی حاجت اور ضرورت کا پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہماری اولاد کا پالنے والا کون ہے؟ ہماری اولاد کا بیوی بچوں بیوی کا پالنے والا کون ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ پرورش کا ذمہ دار ہے۔ جس نے دنیا میں جو جاندار مخلوق دنیا میں آئی ہے سب کی روزی، 12ویں پاری کی پہلی آیت، زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی جاندار مخلوق ہے ان سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے، سب کی حاجت و ضرورت۔ اسے رب کی دعوت کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، توحید کے ذریعے سے اپنے دل کو شرک سے پاک کرنا ہے، ورنہ شرک کا ایک ذرہ اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے، ایک ذرہ ہمیں جہنم تک پہنچا کر رہے گا۔ ایمان کا ایک ذرہ ایک نہ ایک دن جنت پہ لے جائے گا، اور شرک کا ایک ذرہ میرے دوستو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچا دے گا۔ دل کو پاک کرو دوستو، موت سے پہلے مسئلہ ہے۔ تبلیغ تقریر کا نام نہیں ہے، یہ زندگی کے بدلنے کا نام ہے۔ جب زندگی بدلو گے، نورانی بناؤ گے، نور والی زندگی بنے گی، پھر جہاں جاؤ گے نور پھیلے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورج کی مثال دیا کرتے تھے۔ دائی کی مثال سورج کی طرح ہے، سورج میں نور ہے، جہاں جہاں نکلتا چلا جاتا ہے اندھیرے کو دور کرتا چلا جاتا ہے، اور روشنی کو اور نور کو پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی فرما دائی کے اندر اگر نور ہوگا اعمال کا، اگر نور ہوگا صفات کا، اگر نور ہوگا اللہ کے نبی کی پاکیزہ زندگی کی، یہ جہاں جہاں جائے گا یہ نورانی زندگی، یہ روحانی زندگی عام ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے صحابہ جہاں گئے تقریر نہیں کی، بیانات نہیں کیے۔ کسی کتاب میں آپ کو صحابہ کے بیانات نہیں ملیں گے، بلکہ صحابہ جہاں گئے وہاں والوں سے یوں کہا کونوا مثلنا، کونوا مثلنا، تم ہم جیسے ہو جاؤ۔ ہم ایک زندگی لے کر آئے ہیں، اس زندگی کو ہماری زندگی میں دیکھ لو۔ زندگی کا بدلنا آسان ہو گیا۔ جہاں گئے وہاں کی زبان بدلی، جہاں گئے وہاں کا کلچر بدلا، جہاں گئے وہاں کی تہذیب بدلی، اور جہاں گئے وہاں کے جینے کا انداز بدلا۔ کتنے افریقہ کے ملک ایسے ہیں جو افریقن ملک ہیں، لیکن صحابہ کے قدموں کی برکت سے ان کی زبان بھی عربی، ان کی تہذیب بھی عربی، ان کا کلچر بھی عربی، بلکہ عربی ایسی غالب آئی کہ لوگ اسے افریقن ملک کہنا بھول گئے، عرب ملک ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی محنت کی برکت۔ اسی لیے فرماتے صفات والی زندگی لے کر چلو، دعوت والی زندگی لے کر چلو۔ یہ 6 صفات تقریر و بیان کے لیے نہیں ہے، زندگیوں میں لانے کے لیے ہے۔ سب سے پہلے توحید کے ذریعے سے دل کو پاک کرو، اور یہ موت سے پہلے پہلے دوستو، موت سے پہلے پہلے، ورنہ اس دل کی ناپاکی کے ساتھ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کھڑا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا دل ناپاک ہے۔ یا اللہ کے سامنے کھڑا ہے تہجد میں، اللہ کی نگاہ میں اس کا دل ناپاک ہے۔ یہ میرے دوستو دعوت میں پھر رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا دل ناپاک ہے۔ جگہ پاک نہ ہو، کپڑا پاک نہ ہو، بدن پاک نہ ہو، نماز نہیں ہوتی، اور دل ناپاک ہو، یہ عبادت والی زندگی قبول کیسے ہوگی؟
اور دوسری ہماری محنت رسالت ہے، رسالت. کوئی طریقہ کامیابی نہیں، کسی طریقے میں عزت نہیں، کسی طریقے میں زندگی کا بننا نہیں، کوئی کسی طریقے پر چل کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے، سارے راستے. علماء نے لکھا ہے جہنم میں جانے کے راستے 1000، جنت پہ جانے کا راستہ 1، اللہ کو ناراض کرنے کے راستے 1000، اللہ کو منانے کا راستہ 1، کامیابی کے ناکامی کے راستے 1000، کامیابی کا راستہ 1، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. نہ دیکھو دائیں، نہ دیکھو بائیں، نہ دیکھو آگے، نہ دیکھو پیچھے، کوئی زندگی قابل قبول نہیں ہے. آج کوئی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، اس پاکیزہ زندگی کو اپنا کر بھی کامیاب ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا. ایمان کے لیے شرط میرے نبی پر ایمان لانا، اسلام کے لیے شرط میرے نبی کی ہر ادا کو اپنانا. ایک غیر مسلم مسجد میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن محمد الرسول اللہ نہ کہے کہ وہی مسلمان ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ میرے نبی کی رسالت کی تصدیق کے بغیر ایمان مکمل نہیں. کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. کوئی کہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کوئی کہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، مسلمان نہیں ہو سکتا. اب ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی کی رسالت ہے، ایک ہی کی زندگی ہے، جس کو اپنائے بغیر ایمان مکمل نہیں. جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے اب آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ بلند کیا. اب دنیا میں میرا نام تیرے نام کے بغیر نہیں لیا جائے گا. اور اس نبی کی زندگیوں کو اپنانا یہ اسلام کی تکمیل ہے. زندگی کو پاک کرو غیروں کے طریقوں سے. اپنے چہرے کو دیکھو محمدی ہے، اپنے کپڑے کو دیکھو محمدی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگے، ابھی تک سنت کی عظمت آئی، سنت کی محبت آئی، سنت کی قیمت آئی، سنت کے چھوٹنے پر کوئی غم اور صدمہ ہوا؟ تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند ہے، تجھے خودی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے، اور خدا کو صرف آقا مدنی کی ادا پسند ہے. میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا یوسف صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، حیران کر دینے والا کارگزاری ہے. تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور آگے لوگوں تک پہنچائیں کہ بیانات لوگ مزید دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور فائدہ کیا اٹھانا؟ تبلیغ کے لیے کام کرنا ہے. جو یہ بیانات دیکھیں گے تو زیادہ تر لوگ اس بیان کی وجہ سے آشنا ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام کریں گے. تو ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے، نئے بندوں تک شیئر کیجئے اور ہمارے بیانات کو ہر جگہ پہ پھیلائیں تاکہ مزید لوگ اس سے آشنا ہوں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ.